چلیں یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹیکسٹ چلو آ خیر جائے گا۔ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم۔ بسم اللہ اوکے، کتنے بجے آ رہے الرحمن ہو؟ الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ چلو الرحيم. چلو ٹھیک ٹھیک ہو، اوکے جی خدا حافظ۔ اب سورہ نجم ہے جی آپ کے پاس، آپ نے سورہ قمر جو ہے اس کی آیت نمبر بتا دیجئے کون سی لگانی ہے؟ جی اوپر کریں ذرا، ہاں جی آ جائے گا انشاءاللہ۔ 18 نمبر. جی 18 نمبر۔ اچھا جی باقی ساتھی جو ہیں وہ نوٹ کریں، تو میں گزارش یہ کروں گا ابھی بس یہاں تک آ گیا کہ ایک آیت جو ہم نے پڑھی تھی نا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پہلے پڑھا ہے، جی 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 پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو، اور دوسری اوپر پڑھی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہاں جی آپ اسی جگہ پہ رکھیں۔ یہ جو بھی واقعہ آئے گا ابھی، مطلب ابھی جو ہم پڑھیں گے وہ قوم عاد، جو ہود علیہ السلام نبی تھے، ان کی قوم، اس کا نام کیا ہے جی؟ ثبوت۔ سمود. قوم نہیں، ہود علیہ سوری. السلام عاد ہے نا؟ ہاں جی قوم ہاں جی ہاں عاد۔ جی قوم عاد. جی سر. ہاں جی قوم عاد، اس کا بالاختصار یہاں آئے گا ذکر، اور اس کے اندر تھوڑے سے الفاظ پھر وہ کہوں گا کہ چونکہ سورہ النجم، سورہ القمر اور سورہ الرحمن. الرحمن، اس کے اندر اختصار کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سموئی ہوئی ہیں کہ لفظ ایک ہی ہوگا اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ پیچھا ہم نے کر لیا تھا کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی انہوں نے کشتی بنائی، اور کشتی پہ جو مومن تھے اور وہ ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق سوار کیا، اور وہ کوئی جودی پر جا کے اتر گئی، جو بالاختصار میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ آیات جو اوپر ہیں یہ ان کا ترجمہ نہیں ہے، دوسری جگہ پہ جو آتا ہے، تو ہم نے اس کو نشانی بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، یا آج بھی جو نہیں مانتا اس کو بھی، کہ پھر کیا کیا کہ وہ پانی آسمان سے بھی آ رہا تھا، زمین سے بھی آ رہا تھا، اللہ نے ان دونوں کو ملنے کا حکم دے دیا، اس نے اطاعت کی، اور کوئی جودی پر وہ کشتی چلی گئی اور وہاں جا کے ٹھہر گئی، اور باقی سارے جو تھے ان پر عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، آیت نمبر 16 کے اندر، تو کیسا رہا میرا عذاب، اور نذر کے دو ترجمے ہم نے کیے تھے، ایک تو یہ ہے نذیر ڈرانے والا، اور دوسرا ہے نذر ڈرانے والی باتیں یا ڈرانے والی چیزیں جو بھی اللہ نے کہی ہوں۔ جی تو کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانے والی چیزیں، یہ ہم نے کیا تھا ترجمہ۔ اور کہا آگے قرآن مجید کو کہ اللہ نے کہا کہ اس کو تو پڑھنا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ، اب یہ اگر دیکھیں گے تو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، یہ لام کا مطلب بھی ہوتا ہے یقیناً، اور قد کا مطلب بھی ہوتا ہے بے شک، یہ اتنی زبردست تاکید ہے وَلَقَدْ کے اندر، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے بے شک۔ مطلب کیا ہوتا ہے بے شک؟ زبان سے نہ کہیں، اپنے دماغ کے اندر یہ بات ڈالیں کہ اگر مجھے کوئی شک ہے اس چیز میں کہ قرآن مشکل ہے، تو میں نے آج کے بعد اس شک کو ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والا قد، اور بے شک،
यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान बना दिया, लिज़िक्री, नसीहत के लिए, फहल में मुद्दकिर, तो क्या, हमने कहा था कि हाल का तर्जुमा करेंगे, क्या क्या है कोई, मिम मुद्दकिर। ये मुद्दकिर जो लफ्ज है ये हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह यूसुफ के अंदर, और वहां भी बताया था कि असल लफ्ज तो है मुज़्तकिर, और ते और दाल का जाल का इदगाम करके दाल अल्लाह ताला ने लिखा। पहले भी अगर मैं आपको सूरह यूसुफ के अंदर याद दिलाऊं तो वहां था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो अफराद थे जिन्होंने उनसे पूछा था अपना ख्वाब की ताबीर। जी कैसे ही है? जी 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 एक को उन्होंने बताया था कि भाई तुझे तो फांसी लगा दी जाएगी, और दूसरे को बताया था कि भाई तू छूट जाएगा। और जो छूट गया उसको उन्होंने कहा था कि भाई तुम जाके जो अजीज मिस्र है उसको मेरे बारे में बताना कि भाई उन औरतों का क्या हुआ। अब वो आदमी भूल गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां हमें लफ्ज इस्तेमाल किया था कि अल्लज़ी नजा मिनहुमा, कि वो शख्स जो उन दोनों में से जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थे उनमें से बच गया, नजात पाई, वद्दकरा, तो उसने क्या किया, याद किया, उसने याद याद किया, बादा उम्मतिन, का मतलब है उम्मतिन के मैंने बताया था कि उम्मत भी होता है मुद्दत के बाद और मुद्दत भी होता है। बहुत मुद्दत बाद उसने याद किया कि एक बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुझे कही थी, तो वहां पढ़ा था दकरा, उसी से बना इसमें फाइल मुद्दकिर, जी नसीहत हासिल करने वाला। यहां तक जी वाजे हो गया। जी अब जनाब कौम मुअन्नस, जैसे ऊपर था कौम नूहिन, कौम नूहिन था मेरा ख्याल है, तो यहाँ आ रहा है कौम का ही नाम आ रहा है आदुन, कज़्ज़बत आदुन। तर्जमा मैं करता हूँ, आद के लोगों ने जुटलाया, आद के लोगों ने जुटलाया, और किसको जुटलाया, अपने वक्त के रसूल को जो कि हूद अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने बड़ी क्या कहेंगे काम किया, कहा कि भाई वो अजाब जो तू लाना चाहता है ले आ, मतलब ये है कि हमारे तुम्हें तुम्हारे कहने पर हमें कोई एतबार नहीं। वो इतने बेखौफ हो गए कि उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को कहा कि तू अजाब ले आ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर अजाब मुसल्लत कर दिया। तो यहाँ वो सारे का सारा वाकया थोड़े से अल्फाज में है कि कज़्ज़बत आदुन, आद के लोगों ने, कौम आद भी हो सकता है, जहां हम कह रहे हैं आद के लोगों ने जुटलाया, फकई फकाना अजाबी व नुजुर, तो कैसा हुआ मेरा अजाब, व नुजुर, और नुजुरी है, हाथ में रा के नीचे जेर भी है ना जी जी, तो वो मेरा बनेगा, इसलिए कि या जो है यहाँ वक्फी वजह से कर दी गई है। और मेरी डराने की बातें या मेरे डराने वाले रसूल, अब रसूल ज्यादा नहीं कर रहे इस वजह से कि वहां जो रसूल थे वो तो एक ही थे, जी नबी एक ही थे, उनका नाम हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम। तो लिहाजा वानुजुर का तर्जमा करेंगे और मेरी डराने वाली बातें जो हूद अलैहिस्सलाम ने की थी कि ऐसा होगा। आगे मैं पढ़ता हूं, 3 आयत पढ़ेंगे। इन्ना अरसलना, अमीन भाई के लिए और बाकी जो साथी हैं नए उनके लिए, इन्ना का तर्जमा क्या होगा, बेशक हमने, एक तो ना इसके अंदर है, आगे माजी है अरसल ना, यहां भी है हमने भेजी, हमने
بھیجا یا بھیجی. آگے ریحن سرسرن آ رہا ہے تو ری کہتے ہیں ہوا کو، آندھی کو. تو ترجمہ بنے گا بے شک ہم ہی نے بھیجی. ہم ہی. سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 ہاں جی. کہ وہ اتفاقاً نہیں آ گئی تھی کہ بھئی آندھی آ گئی، نہیں. وہ ہم نے آمدن قصدن، ہم ہی نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ہوا، ریحن ہوا. آگے آ رہا ہے سر سورا، سر سورن. اب سر سورن کیا مطلب ہوتا ہے پہلے پڑھ چکے ہیں جی. کون بتائیں گے اس کے معنی؟ بہت تیز چلتی تیز، بہت جی تیز. تندو تیز، بالکل ٹھیک ہے جی. اور بے شک اس میں یاد رکھیے گا کہ سر وہ ہوا ہوتی ہے جو بہت سخت تیز ہو اچھا. لیکن اس کے اندر ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. جی یہاں میں آپ کو ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جہنم گرم ہے یا ٹھنڈی ہے؟ گرم. گرم کا ہی تو چلو سوال بابا ہاں سیٹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾ. جی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہنم انتہائی گرم ہے اور جہنم کے اندر ہی جگہ ہے جو کہ انتہائی ٹھنڈی ہے. جی ہاں جی ایک سیٹ. یہ حدیث کے اندر ہے. یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جی جی جی. جہنم ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ آگ ہے اور وہ بہت ٹھنڈی ہے. اس آگ جی کے اندر ہی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو پول ہیں وہ دو ہیں، ایک ناردرن آرکٹک ہے اور ایک انٹارکٹک ہے. ایسے ہی ہے. جی ہاں جی آرکٹک کے اندر زندگی ہے، انٹارکٹک کے اندر زندگی نہیں ہے. اس کا جو ایبسولوٹ زیرو ٹیمپریچر ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ ٹیمپریچر وہاں موجود ہے. تو لہذا اس وجہ سے وہاں زندگی نہیں ہے. وہ ہمارے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ جو جہنم کی کے بارے میں حدیث ہے. یہ ذرا بھائیو ذرا نا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جو ساتھی جو بچوں کو کنٹرول کر لیں. اور یہ حافظ صاحب آپ کا مائک بند کر دیں. حافظ صاحب جی ہو گیا. جی آپ اگر کر سکتے ہو تو آپ خود کر دیا کریں. جی نہیں میرے سے نہیں ہوتا. جی نہیں اپنے مشتاق بھائی آپ ذرا کر دیا کیجیے تو یہ ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ اچھی ہوگی. تو میں دوبارہ کرتا ہوں. انا ارسلنا، بے شک ہم ہی نے بھیجی، علیہم ان ان پر عاد کے لوگوں پر، ریحان سرسرن تندو تیز ٹھنڈی ہوا. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ تندو تیز تیز ٹھنڈی. میں ٹھنڈی بھی ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں جی. ٹھنڈی ہوا فی یوم نحسم مستمر. اب الفاظ مشکل ہیں. فی یومن، اس دن میں. مشتاق بھائی ذرا یہ مائک بند کر دیں ذرا. حافظ صاحب مائک بند کر دیں. کنٹرول ہمارے مشتاق بھائی کر رہے ہیں. جی مشتاق صاحب کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بس لگا دیا ہے لیکن وہ میں اپنے گیسٹوں اچھا کو. جی میں کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اچھا جی. فی یومن، ایسے فی یوم نحس آ رہا ہے. نحس تو میرا خیال ہے آپ ہماری زبان کا لفظ ہے نحوست. منحوس. منحوس جی. ایک منحوس دن میں، ایک نحوست والے دن میں. یوم نحس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ نحوست والے دن. ایک نحوست والے دن میں. وہ نحوست کن کے لیے تھی؟ اس قوم کے لوگوں کے لیے وہ نحوست تھی. اور وہ کیسی تھی؟ پہلے لفظ پڑا ہوا ہے مستمر. مستمر استمرار سے نکلا ہے، مسلسل نکلا ہے، جو لگاتار ہو، دائمی ہو. جی تو مسلسل پہلے پڑا ہوا ہے
क्यों जी? جی تو یہ ترجمہ بنے گا کہ بے شک ہمیں نے ان پر تندو تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی ایسے منحوس دن میں جو مسلسل تھا یا جو کہ دائمی تھا، جو کہ دائمی تھا۔ دائمی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ مر نہیں گئے ان کے لیے دوام مستمر مسلسل تھا وہ۔ اب اسی وہ جو ری ہے وہ کتنی تیز تھی۔ آپ لوگوں میں نے میڈیا پر ایک شاید امریکہ کے اندر ایک پکچر دیکھی ہوگی کہ ایک ٹرالا ہے جو کہ جس کے اوپر کنٹینر تھے، وہاں طوفان آیا تھا اور وہ کنٹینر پورے کا پورا یوں گھوم کے الٹ گیا تھا۔ کسی نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی، اچھا نہیں دیکھی، لیکن یہ یقین ہے کہ ہوا اپنا کام دکھاتی ہے۔ یہاں کیا کام دکھایا؟ تنزع الناس۔ اب اس کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے ہماری زبان کا؟ امین بھائی بتائیں گے؟ بتائیں گے امین بھائی؟ نزا۔ جی امین بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا جی، تنزع نون زی عین سورہ نازعات، نزا کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جب فرشتے کھینچ کے جان نکال رہے ہوتے ہیں، اس کو حالت نزا کہتے ہیں۔ تو یہاں تا شروع کے اندر آیا ہے، تو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس سٹوری کے اندر کہ ریح مؤنث ہے یا مذکر؟ مؤنث۔ مؤنث۔ اب اسی کی وجہ سے جو ریحن ہے یہاں آ رہا ہے تنزع الناس، جو ناس کا مطلب ہے لوگ، جو لوگوں کو کھینچ کر پھینک رہی تھی، یا جو لوگوں کو کھینچ رہی تھی۔ ویسے ہوتا ہے نزا کا مطلب ہوتا ہے یوں کھینچ کے پھینک دینا، کھینچ کے پھینک دینا، یہ نزا کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ پہلے کیا پتا ہے کہ نزا وہی ہوتا ہے کھینچنا۔ تو آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کھینچ کر نکال پھینک رہی جی۔ تو یہاں تنزع الناس، وہ ہوا لوگوں کو کھینچ کر پھینک رہی تھی۔ کتنی سخت ہوا ہوگی جی وہ؟ جی بہت سخت، کہ لوگ مجھے بتائیے کہ جب آندھی آتی ہے تو لوگ کسی نہ کسی جگہ پہ چھپتے ہیں، اور اس وقت بھی ڈیفینیٹلی یہ ہوا ہوگا، تو وہ لوگوں کو یوں کھینچتی تھی اور پھینک دیتی تھی، اور اللہ کی طرف سے عذاب تھا یہ۔ کأنہم، گویا کہ وہ جن پر عذاب قوم عاد کے لوگ، گویا کہ وہ ہوں اعجاز نخل۔ نخل کا آپ کو پتا ہے نخل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھجور۔ کھجور، بالکل ٹھیک ہے۔ اعجاز جمع ہے عجز کی، عجز کہتے ہیں تنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ تنے کو۔ تنے۔ تو اب جمع ہے، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہوں، اور آگے لفظ آ رہا ہے منقعر، نیا لفظ ہے، مشکل بھی ہے جی۔ اب اگر میں آپ کو اپنی وہ دکھاؤں نا کہ بھئی مجھے تھوڑی اردو بھی آتی ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ چشتی صاحب ہیں جی، چشتی صاحب جی، وہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں قعر مذلت، ذلت کا گڑھا۔ یہ بڑا مشکل ہے، اردو میں بھی مشکل ہے، عربی کے اندر بھی ہے۔ منقار کا مطلب ہوتا ہے جو جڑ سے کٹی ہوئی ہوں۔ منقعر کا مطلب کیا ہے؟ جڑ سے کٹی جو جڑ سے کٹی، نیچے گہرائی میں جا کے جڑ سے کسی چیز کو کھینچ لیا جائے، تو وہ تنا کس کا؟ کھجور کا۔ تو گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہوں جو جڑ سے اکھاڑ دیے گئے ہوں۔ منقعر کا ترجمہ کیا ہے؟ جڑ سے اکھاڑ دیے گئے۔
جی اب آپ نے اوپر کر دیا ہے، تھوڑا سا نیچے کر دیں، اب یہاں تک ہم پڑھیں گے، اس کو ریوائز کریں گے۔ جی نیچے کریں نا ذرا، ہاں جی بس۔ جی اب جی کذبت عاد، ترجمہ میرے ساتھ کریں۔ جی، عاد کے لوگوں نے جی ٹھیک ہے، اگر مشکل لگتا ہے تو قوم عاد کے لوگوں نے جھٹلایا، یہ کر لیں اگر مشکل لگ رہا ہے تو۔ جی جی ٹھیک ہے، جی چلو قوم عاد کر لیں، اب دوبارہ کریں کذبت عاد۔ قوم عاد کے عاد لوگوں نے نے جھٹلایا۔ جھٹلایا۔ اب اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اوپر بھی واقع ہے، اب بھی لگا سکتے ہیں جی۔ جی جی اور یہ اس لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کاہن، ساحر، جادوگر اور کیا کیا کچھ کہتے تھے، تو یہ ان کے لیے تسلی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ جو بھی مبلغ ہوگا اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا آدمی مذاق اڑاتا ہے، اس کے لیے بھی ہے ہمت، اطمینان والی چیز۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور باقی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کو نہ مانے اور وہ پھر عذاب بھی مانگتے تھے، تو اللہ وہ عذاب بھیج دیتا تھا اور اس قوم کو ختم کر دیتا تھا۔ تو یہاں آپ نے بتایا کہ قوم عاد کے لوگوں نے جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ، ترجمہ تو کیسا کیسا رہا؟ رہا؟ کیسا ہوا؟ جی کیسا تھا کر لیں، کیسا تھا یا کیسا رہا، کیسا تھا پہ ایگری کر لیتے ہیں۔ کیسا تھا عذابی، میرا کیسا عذاب تھا میرا عذاب، و نذر، اور میری ڈالنے والی باتیں۔ اور میری ڈرانے والی باتیں۔ اب اس کے تصویر کا، اس پورے کے پورے عذاب کی چھوٹی سی تصویر اللہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ انا ارسلنا، ترجمہ کریں۔ بے شک ہم ہی نے بھیجا۔ بے شک ہم ہی نے بھیجی، کر لیتے ہیں، ریحان ہے، مؤنث ہے ہماری زبان کے اندر بھی۔ بے شک ہم ہی نے بھیجی، علیہم، ان پر ان پر، ریحان سرسرا، تندو تیز ہوا۔ تند و تیز ٹھنڈی ہوا، فی یوم نحسن، ایک نحوست والے دن میں۔ جی بلکہ یہ کر لیں نحوست والے ایسے دن میں، نحوست والے ایسے دن میں۔ ایسے دن میں، اس لیے کہہ رہا ہوں مستمر کا ترجمہ آسان ہو جائے گا، جو کہ دائمی تھا، جو کہ دائمی تھا۔ یہ دائمی کرنا ہے یا مسلسل کرنا ہے، آپ پر ہے، پہلے مسلسل کیا ہوا ہے۔ پرماننٹ مسلسل کیا ہوا ہے۔ چلو جی جو کہ مسلسل تھا، ٹھیک ہے ایسا کر لیں، جو کہ مسلسل تھا، ٹھیک ہے۔ جی تو ترجمہ بنے گا اور بے شک ہم ہی نے ان پر تند و تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی ایک ایسے منحوس دن میں جو کہ مسلسل تھا۔ اب جی تنزع الناس، وہ وہ لوگوں لوگوں کو کھینچ کھینچ کر رہی تھی۔ ہاں اب پیچھے ہے یوم، ذہن میں دن آ گیا نا، یہاں تنزع ہے ریحن کی طرف، تنزع الناس کا مطلب ہے وہ ہوا کہہ لیں، ترجمہ کیا کر لیں گے؟ وہ ہوا وہ ہوا لوگوں کو، ترجمہ آگے کیا کریں گے؟ کھینچ کر پھینک رہی تھی۔ کھینچ کر پٹک رہی تھی، کھینچ کر پھینک رہی تھی۔ اب کھینچ کر اس کو پھینکتے ہیں جس کی ضرورت نہ ہو یا بہت زیادہ غصہ ہو تو پٹک دیتے ہیں، تو وہ ہے تنزع الناس، جو لوگوں کو اگر بہت مشکل لگتا ہے، جو لوگوں کو کھینچ رہی تھی، جو لوگوں کو کھینچ رہی تھی، اتنا بھی کافی ہے جی۔ تو ویسے جو چیز ترجمہ ہے وہ لوگوں کو کھینچ کر پھینک رہی تھی، کأنہم، گویا گویا کہ وہ ہوں، گویا کہ وہ ہوں کہہ لیں، آجاز نخل، کھجور کے جی کھجور کے تنے ہوں۔ کھجور کے تنے، جی
मुनकाइर जी जड़ से उखड़े जड़ से और उखाड़ जड़ दिए से गए। उखड़े हुए, ठीक है, जड़ से उखड़े हुए, बड़ा खूबसूरत तर्जमा है। गोया कि वो खजूर के तने हों जो जड़ से उखड़े हुए हों। मुनकाइर, तर्जमा दोबारा करें, मुनकाइर का मतलब क्या है? जो जड़ जड़ से से उखड़े हुए जो उखाड़ जड़ दिए से हैं। उखड़े हुए हों। जी कर लेंगे जी। जी जी तो जी जी अपने हैं हमारे साथ गुलाम सरवर जी भाई। प्रोफेसर साहब हैं जी, प्रोफेसर सर साहब जी हैं। प्रोफेसर साहब हैं, तो प्रोफेसर साहब से कहेंगे कि जरा वही अल्फाज जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो करके तो मुनकर तक हमें पढ़ाएं जी। कज़्ज़बत आद के लोगों ने तकज़ीब की यानी उन्हें झुटलाया। फ़कैफ़ काना, तो कैसा था अज़ाबी मेरा अज़ाब, व नुज़ुर, और डराने वाली बातें। इन्ना और अरसलना, मेरी बेशक, यहाँ मेरा भी कर ले, रे के नीचे जेर है ना, तो मेरी जी डराने वाली बात है जी। जी मेरी डराने वाली बातें। इन्ना अरसलना, बेशक हम ही ने भेजा, अलैहिम, उन पर, बेशक हम ही ने भेजी उन पर, रीहन, हवा, सरसरन, इंतहाई ठंडी और तुद्दो तेज, फी यौम नहसिन, एक नहुसत वाले दिन, मुन मुस्तमिर, जो मुसलसल थी। अच्छा, तंज उन जी नासा, जो लोगों को उखाड़ कर फेंक रही थी, कान्नहुम, गोया के वो, आजाजुन नख्ल, खजूर के तने, मुनकायर, जड़ से जो जड़ से उखड़े हुए। जा, 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 जो गोया के वो जड़ से उखड़े हुए हों, आजाज उन तने। ये ज़हन में रखिएगा कि ये क्यों मुशाबहत दी गई है। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखें तो हदीस के मुताबिक उनका कद वो 60 ज़िरा है। उसके बाद की ये कौम है, उनके कद लंबे लंबे थे। अल्लाह ताला ने जो मुनासबत बताई वो ये है कि खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है, तो अल्लाह ताला ने उससे मतलब दे दी। लेकिन जो असल चीज़ है वो इसके अंदर इबरत हासिल करने वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म उदुल्ली वो लोग करते थे और अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा और हम अल्लाह उस अजाब से पनाह मांगे। आगे जी दो अपना आयात हैं, ये आपने मेरे साथ मिलकर ही करनी है और खुद करनी है। फ़कैफ़ काना अज़ाबी, तो कैसा था मेरा मेरा तो आजाद कैसा था मेरा अजाब, वनुजुर, और मेरी डराने वाली हाँ, और मेरी डराने वाली बातें। अब इस जगह पे आप डराने वाले रसूल भी कर सकते हैं, क्यों जी, अगर चाहें तो। और अगर वनुजुर, इसलिए कि यहाँ वो एक कौम नहीं मतलब जिसके लिए आपके डराने वाली बातें, यहाँ ये है कि अंबिया दो तो कम से कम आ गए। तो फ़कैफ़ काना अज़ाबी, कैसा था मेरा अजाब, वनुजुर, और मेरी डराने वाली बातें आपने कहा है तो उसी पे करें, इसलिए कि आगे पीछे कर लेंगे तो मुमकिन है वो भूल ना जाए। आगे जनाब वही लफ्ज आ रहा है, इसलिए कि वाक़या एक ख़त्म हो रहा है कौम आद का, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वलक़द, तर्जमा, और बेशक और और बेशक बेशक, यस्सरनल कुरान, हमने हमने आसान कर दिया कुरान हमने कुरान को आसान बना दिया है, लिज़िक्री, नसीहत के लिए नसीहत के लिए। अब पूरा तर्जमा करें, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री, और बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है। हाँ, और बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है। फहल, तो क्या क्या है क्या तो है क्या जी, तो क्या है, मिम मुद्दकिर, कोई नसीहत हासिल कोई करने नसीहत वाला। हासिल करने वाला। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब इसकी रिवीजन जनाब कौन किन से करवाएंगे? आप करवाएं जी डॉक्टर साहब। जी सरवर साहब करें जी, गुलाम सरवर साहब। गुलाम सरवर भाई करें। फ़कैफ़ काना अज़ाबी, फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, तो कैसा था मेरा अजाब और मेरी डराने वाली
باتیں. جی وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹھیک ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. جی آگے جی نصیحت قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے. قوم سمود، سمو. تو یہاں وہی پیٹرن ہے جو پہلے تھا. کذبت سمود بالنذر یہاں ہے. اب تکذیب جس کی ہوئی ہے یا جس کو جھٹلایا ہے وہ یہاں جو ہے کہ بالنذر ڈرانے والے کریں گے، تو اس لیے کہ آگے پھر جو رسول کا ذکر آ رہا ہے ویسے ڈرانے والی خبریں بھی کہہ رہے ہیں. تو کذبت سمود قوم سمود کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بالنذر ڈرانے والی خبروں کو یا ڈرانے والوں کو. فقالو، اب یہ زید میں رکھیے گا، فقالو تو انہوں نے کہا. یہ ذرا آگے پیچھے کریں لفظ ایرو جائے. فقالو تو انہوں نے کہا ابشرم منا واحدن نتبعہ، اس کو الگ الگ پڑھنا ہے. کیا بشرن ایک انسان، منا ہم ہی میں سے، واحدن اکیلا، واحدن اکیلا. اکیلا. آپ کو پتا ہے راحت کا لفظ آیا تھا کہ برادری کی بات آئی تھی جی، وہاں اس کی کوئی برادری نہیں ہے، کوئی اور کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں آ رہا ہے اور تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ہی میں سے ایک بشر جو کہ واحدن اکیلا ہے، نتبعہ اس کے اندر لفظ اتباع ہے. کی ضمیر قوم سمود کی طرف کن کو بھیجا گیا تھا ڈاکٹر صاحب، اپنے پروفیسر صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کو. جی، تو جن کی طرف اونٹنی آئی تھی. تو یہاں ہے یہاں کہ وہ اکیلا نتبعہ کہ ہم اس کی پیروی کریں. ہم نتبعہ کا ترجمہ کہ ہم ہم اس اس کی کی پیروی پیروی کریں. کریں. تو ترجمہ بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ہی میں سے ایک انسان واحدن جو کہ اکیلا ہے، نتبعہ ہم، نون کا مطلب ہے ہم، ہو کا مطلب ہے اس کی، ہم اس کی پیروی کریں. مطلب کیا ہے کہ وہ پیروی کرنا نہیں چاہتے تھے، اور جو وقت کا رسول ہوتا ہے اس کا حکم، اس کی پیروی، اس کا کہنا وہ ماننا پڑتا ہے. نیا لفظ آ رہا ہے جی، انا اذا لفی ضلال وسعر. اب سعر لفظ نیا آ رہا ہے. انا کا مطلب ہے بے شک ہم، اذن کیا ترجمہ کریں گے جی؟ پہلے پڑھا اس ہوا ہے وقت اس وقت، تب تو جی، بے شک ہم تب تو کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو اس وقت ہم لفی یقیناً میں، ضلالن گمراہی میں ہوں گے. لفی ضلالن ہم بڑی گمراہی میں ہوں گے. ضلالن کے نیچے جو دو زیریں آ رہی ہیں اس وجہ سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں ضلالن بڑی گمراہی. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی واسعور، اب سور کو ذرا دیکھنا ہے. آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے سعیر، پڑھا ہے؟ جی بھڑکتی ہوئی. جی، بھڑکنے والی آگ. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے. سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو ہی کہتے ہیں. وہ یہ کا ساتھ آ جاتا ہے، بہت بھڑکنے والی، بلکہ بھڑکنے والی. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اگر انسان بھڑک جائے، مشتعل ہو جائے، تو وہ ہو جاتا ہے دیوانہ. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دیوانہ. اب اس سے جو بنا ہے صفت وہ یہ ہے وسعر
اور ہم دیوانگی میں ہوں گے. سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر. تو بے شک ہم اس وقت یقیناً بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی دیوانگی میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. جی اپنے ڈاکٹر صاحب نے ریویژن کرنی ہے بعد میں، تو مشتاق بھائی آپ کریں گے ترجمہ اس کا؟ کذبت سمود. سرشار صاحب سے کروا. کذبت جی سمود سر. جی جی ٹھیک ہے. بالنذر، ہوں قوم سمود کے لوگوں نے بھی جھٹلایا. جی بن بالنذر، نذر. ڈرانے والوں کے ساتھ، جی ڈرانے والی خبروں کو. ڈرانے والی خبروں کو. فقالو، ہوں تو انہوں نے کہا ابشرن منا واحدن، نہیں ابشرم ابشرن منا منا، واحدن. کیا ہم بشر ہیں واحد؟ نہیں نہیں میں کر دیتا ہوں. کیا ہم ہی میں سے، منا ہے ہم ہی میں سے، بشرن ایک انسان، واحدن جو کہ اکیلا ہے. کیا ہم ہی میں سے ایک ایک انسان جو انسان اکیلا ہے، نہ جو تابع اکیلا ہے، نہ ہم اس کی تبعوہ، پیروی کریں. ہم اس کی پیروی کریں. انا، جی بے شک ہم، اذن لفی دلال، بے شک ہم اس وقت بڑی وسعور. گمراہی میں ہوں گے. وسعر، لفی کا ترجمہ یقیناً، یقیناً یقیناً، ہم بہت بڑی گمراہی اور دیوانگی میں دیوانگی میں ہوں گے. وانگی میں ہوں گے. جی دیوانگی، جنون. میں نے آپ کو بتایا کہ جب آدمی مشتعل ہو جاتا ہے، غصہ ہی بھی زیادہ آ جائے، تو آدمی کو ہوش و حواس کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، بعد میں پچھتاتا ہے کہ بھی میں نے کیا غصے میں کہہ دیا. غصے کی آگ میں جی ہوتا سر. جی غصے کی آگ. تو یہاں ہے وسعور، دیوانگی. میں نے سعیر سے بتانے کی کوشش کی ہے، تو اسی سے شعور وہ یہ ہے دیوانگی جو اسم بنے گا اس میں سے. تو اب وقت میرا خیال اتنا ہی ہے کہ ڈاکٹر کل ہم پڑھیں گے آگے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اور کیا کہا. تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے گا کہاں سے، اب یہاں تک آپ ریویژن کروائیں ہمیں. جی کذبت، اور نیچے کریں جی. ہے. جی ہاں جی. کذبت عاد، تو قوم عاد کے لوگوں نے بھی جھٹلایا. فکیف کان عذابی و نذور، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم ہی نے ان پر تند و تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی. فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے ایسے دن میں جو کہ مسلسل تھا. تنزع الناس، وہ ہوا لوگوں کو تنزیع کھینچ کر، الناس، تن- تنزیع. تنزع الناس، وہ ہوا کھینچ کر لوگوں کو پھینک رہی تھی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا